الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آیت مبارکہ جس میں آج بیان ہونا ہے پچھلی سے اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. مدد تو اللہ سے حاصل کرنی ہے، لیکن اس کا راستہ صبر اور نماز بتایا ہے کہ صبر اور نماز جب تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی مدد حاصل کرنے میں تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات فرمائے صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے، عام طور پہ صبر کا یہ معنی یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی تکلیف آئی تو انسان اس پہ صبر کرے، یہ صبر کا معنی ہے. لیکن صبر ایک بہت جامع لفظ ہے اور ایک جامع خصلت ہے. اس کے اندر بہت ساری صفات اور خوبیاں جمع ہیں. صبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تکلیفوں پہ برداشت کرے، بلکہ صبر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری کے لیے صبر کرے. اللہ کی فرمانبرداری کے لیے صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، کیونکہ صبر کا مقصد یہ ہے اور صبر کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حبس النفس، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ صبر ہے. تو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے بھی اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، ورنہ انسان کی خواہشات اور بہت ساری کاہلیاں، سستیاں وہ آ جاتی ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری نہیں صحیح طور پہ کر پاتا یا کر نہیں پاتا. اس کے لیے بھی صبر چاہیے. حبس النفس، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. اور خود قرآن پاک نے اس کے لیے بھی صبر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہاں بھی صبر کا لفظ ہے. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کو چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو ان لوگوں سے مت ہٹائیں. یہ آیت کا مفہوم ہے. اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو فقراء، مساکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہوئے تھے اور آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے دین سیکھتے تھے. ان لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں. اور یہ نہیں کہ صرف فقراء مساکین ہیں، بلکہ ان کی خوبی ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے اسلام اختیار کیا اور ہر طرح کے فقر و فاقہ کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، اسلام کو پہ عمل کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں. اس میں ایک تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے، ان کو عزت دی ہے کہ بڑی عزت والے لوگ ہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ ان کے ساتھ روک کے رکھیں، یہ ان لوگوں کی عزت اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے. اور دوسرا، امت کو بھی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خطاب قرآن پاک میں ہیں، لیکن اس میں امت کو اصل میں تعلیم ہے.
آپ کے واسطے سے کہ جب آپ جیسی ہستی کو یہ حکم ہے تو امت کے لیے تو یہ حکم اور زیادہ ضروری ہے۔ ترید زینت الحیات دنیا، کہا گیا کہ آپ دنیا کی زندگی دنیا کی چمک چاہتے ہیں، یعنی جو فقراء، مساکین، ایمان والے، سچے اور مخلص اللہ کی رضا چاہنے والے آپ کے پاس ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں مسجد شریف میں، آپ کے مجلس میں، ظاہر ہے ان کے پاس دنیا کی چمک دمک تو نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ایک انسانی طبیعت ہے کہ انسان فقیروں مسکینوں سے محبت نہیں کرتا، انسان ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے پاس دنیا کا جاہ و جلال ہو، دنیا کی چیزیں ہوں، کیونکہ اس میں دنیا کی رغبت ہے انسان کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں، آپ تو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، لیکن آپ کے واسطے سے امت کو تعلیم ہے، جو خطاب ہے، جیسے آپ کو شرک سے منع کیا گیا قرآن پاک میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کر ہی نہیں سکتے، گناہ بھی نہیں کر سکتے، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تعلیم امت کو ہے۔ اسی طرح یہاں بھی امت کو تعلیم ہے۔ ترید زینت الحیات دنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ان فقراء مساکین کے پاس تو دنیا نہیں ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، اور اس کے کام حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ حد سے بڑے ہوئے ہیں یعنی خواہشات کے پیچھے جو انسان بھاگتا ہے اس کے کاموں میں اعتدال نہیں ہوتا، اس کے کام میں خواہشات کی پیروی ہوتی ہے۔ اعتدال تب آتا ہے جب انسان اللہ کے حکم کے تحت اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو روکتا ہے۔ اس آیت میں ایک یہ بھی سبق مل رہا ہے ایمان والوں کو کہ ایسے لوگ جو اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں اور اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، خواہ ان کے پاس دنیا کچھ بھی نہ ہو، انسان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنی چاہیے تاکہ اس کے اندر ایمان اور تقوی پیدا ہو۔ اگر کیونکہ دوسری طرف ان لوگوں کی پیروی سے منع کیا جو غافل ہیں، اگر ان لوگوں کے پاس جانا، اٹھنا بیٹھنا اور ان سے محبت اور مجالست کرے گا جو اللہ سے غافل ہیں، خواہشات کی پیروی میں پڑے ہیں، تو پھر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے ساتھ پابند، اور ان لوگوں کے ساتھ پابند ہونا جن کے پاس دنیا کچھ نہیں ہے لیکن صرف اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، اس کے لیے صبر چاہیے، صبر چاہیے۔ خواہشات اس میں دنیا کی نہیں پوری ہوتی، دنیا کی خواہشات تو دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے میں اس بڑے کے پاس جاؤں گا میرا کام ہوگا، اس عہدے والے کے پاس جاؤں گا میرا مسئلہ حل ہوگا، اس کے پاس جاؤں گا اٹھنا بیٹھنا کروں گا میرا مسئلہ حل ہوگا۔ یہاں مسئلے دنیا کے نظر نہیں آتے، لیکن یہ اللہ کی رضا ہے اور دین اور ایمان کی تقویت ہے، اس لیے اس کام کے لیے صبر چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ تو اس کا آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے بھی انسان کو صبر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے صبر، علماء نے فرمایا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی فرما برداری کی طرف متوجہ ہو اور اس کے لیے تیار ہو۔ یہ پہلی چیز ہے، تیار ہونا، یہ سوچ آنا میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس سوچ پہ بھی صبر چاہیے، کیونکہ جب انسان خواہشات کی سوچ سوچتا ہے، یہ تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے اس کے بعد کون سا نیا کاروبار کرنا ہے، اس کے بعد کمائی کا اور کیا ذریعہ میں نے اختیار کرنا ہے، ادھر توجہ جاتی ہے۔ لیکن ادھر توجہ جائے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ادھر سوچ کا جانا، یہ صبر پہلے، یعنی سوچ کو بھی صحیح رکھے نا، ورنہ سوچ ہی نہیں جاتی۔ انسان ادھر اپنی ذہن کو لگاتا ہی نہیں ہے، ذہن ادھر لگاتا ہے دنیا کے کام اس کو بنتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلے سوچ اور ارادے کا صبر ہے، انسان اپنے آپ کو ادھر متوجہ کرے کہ بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو حکم ماننا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کرے، یہ سوچ کا اور ارادے کا صبر ہے۔ دوسرا صبر، جب انسان اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہا ہو تو اس کو ایسا پورا کرے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، ادھورا نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے حکم پورا کرے، اور حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کا دل، دماغ اور سوچ ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو،
اللہ سے ڈر رہا ہو، یہ عمل کے دوران صبر ہے۔ اور فرمانبرداری کرنے کے بعد صبر کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے بچے جس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد، جیسے انسان نیکی کرنے کے بعد دکھاوا کرنا شروع کر دے، یا نیکی کرنے کے بعد یہ چاہے کہ لوگوں میں میری اس نیکی کی شہرت ہو جائے، یا نیکی کرنے کے بعد کسی پہ نیکی کرنے کے بعد کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے ساتھ بعد اس کو تکلیف دینا شروع کر دیں، یا انسان نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا ہی اونچا آدمی سمجھنے لگے، یہ سب چیزیں انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہیں۔ یہ نیکی کے بعد صبر ہے۔ نیکی کے پہلے اللہ کو حکم ماننے سے پہلے بھی صبر ہے، اللہ کے حکم ماننے کے دوران بھی صبر ہے، اور اللہ کو حکم مان لینے کے بعد بھی صبر ہے۔ یہ تینوں قسمیں پوری ہوتی ہیں تب اللہ کی فرمانبرداری پہ صبر ہوتا ہے۔ صبر علی الطاعہ حکم ہے، اسی لیے اللہ کی فرمانبرداری کے لیے جب اللہ نے حکم دیا تو صبر کا حکم دیا کئی جگہ پہ۔ جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس نماز پہ مضبوطی سے صبر سے قائم ہو جائیں۔ اب نماز کے لیے بھی صبر کا حکم ہے، اس لیے اور صبر کے لیے وَاصْطَبِرْ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی صبر بہت زیادہ۔ نماز کے لیے جب صبر کا حکم ہے وَاصْطَبِرْ، صبر بہت زیادہ۔ وجہ یہ ہے کہ نماز ایک وہ حکم ہے جو انسان کے نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ لوگ بہت سارے نیکی کی کام کر لیتے ہیں، غربا مساکین کی مدد کر دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو عمرہ بھی سال میں 2 دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی پھر نہیں کرتے۔ 15 دن نماز پڑھ لیں گے، عمرے میں جائیں گے، پھر نماز چھوڑ دیں گے، پھر جائیں گے پڑھ لیں گے 15 دن، پھر چھوڑ دیں گے، کیونکہ نماز کے لیے صبر چاہیے۔ یہ آپ گرمی ہے، سردی ہے، مصروف ہیں، بیماری ہے، مشغولیت ہے، غمی ہے، خوشی ہے، دنیا کے فائدے مل رہے ہیں نہیں مل رہے، طبیعت اچھی ہے نہیں ہے، کس حالت میں بھی ہے نماز پڑھنی ہے، نیند ہے، سستی ہے، 5 وقت کا حکم ہے، اس لیے اس پہ صبر ہے، اور پڑھنا بھی صحیح طریقے سے، اس لیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا ذکر وَاصْطَبِرْ، خوب مبالغہ، بھرپور صبر چاہیے نماز کے لیے۔ آگے فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے۔ نماز کے بعد اللہ نے رزق کا جو حکم دیا، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، جب نماز ہم صحیح طور پہ قائم کریں اور ہمارے اہل و عیال، ہمارا گھرانہ، ہمارا کنبہ نماز کو صحیح طور پہ قائم کرے تو اللہ تعالیٰ روزی کا مسئلہ حل کر دے گا۔ روزی کو اس کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین انجام تو متقیوں کا ہے۔ تو فرمانبرداری سے پہلے بھی صبر ہے۔ فرمانبرداری سے پہلے صبر یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو بھی ٹھیک کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کل نیت میں کوئی خرابی نہ آئے، یا کہیں خرچ کر رہے ہیں یا اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کر رہے ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے، کام سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب وہ عمل کر رہے ہوں تو پوری اس کی سنتوں کا خیال کریں، اس کی آداب کا خیال رکھیں، اور اس عمل کو بہترین طریقے سے کریں۔ اس کے لیے بھی صبر چاہیے عمل کے دوران، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس کو لوگوں پہ ظاہر نہ کرتے پھریں، اس سے دنیا کی شہرت نہ چاہیں، اس کی وجہ سے اپنی بڑائی نہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں صبر ہیں، عمل سے پہلے بھی ہے اللہ کی فرمانبرداری، عمل کے دوران بھی اللہ کی فرمانبرداری کے دوران، اللہ کی فرمانبرداری اطاعت کے بعد بھی صبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا وَاصْطَبِرْ، جیسے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آسمان و زمین کا رب ہے،
سماوات والارض کا رب ہے، وما بینہما اس کے درمیان جو چیزیں ان کا بھی رب ہے، فاعبد اس کی بندگی کر۔ اتنا بڑی شان، اتنی بڑی شان اور عظمتوں والا رب ہے، اس کی بندگی کر، واصطبر لعبادتی اس کی بندگی کے اوپر صبر کرو، ڈٹ جاؤ مضبوطی سے۔ حل تعلم له سمیہ اس جیسی شان کسی کی نہیں ہے، لہذا اس کی بندگی بھی ایسی شاندار ہونی چاہیے، اور اس شاندار بندگی کے لیے تمہیں صبر چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول چاہیے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، خواہشات رکاوٹیں ان کو چھوڑنا ہے، اور صحیح طریقے سے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، فرمانبرداری کرنی۔ تو اس لیے اللہ کی فرمانبرداری کے لیے بھی صبر چاہیے۔ دوسری صبر کی قسم ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ پہلی قسم ابھی اب بتائی فرمانبرداری کے لیے صبر، دوسری قسم ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے لیے بھی صبر ہے۔ اب دو صبر ہو گئے، ایک فرمانبرداری کے لیے، ایک نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ کون سا صبر افضل ہے؟ فرمانبرداری کے لیے صبر کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ ضروری تو دونوں صبر ہیں، لیکن یا نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ زیادہ مشکل ہے، نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر زیادہ مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرمانبرداری بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیوں کے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں اور نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، خواہشات دنیا کی چیزیں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ بڑی وہاں خواہشات آتی ہیں، بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ فرمانبرداری اور نیکی کے کام سے تو انسان کہتا ہے مجھے سکون ملتا ہے۔ نماز کئی لوگ اس لیے پڑھتے ہیں، ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو سکون ہوتا ہے، حج عمرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو سکون ہوتا ہے، لیکن نافرمانی سے بچنے کے لیے دنیا کی چیزیں چھوٹتی ہیں، اس سے بڑا صبر ہے۔ یہ صدیقین کا صبر ہے، یہ اونچے درجے کا صبر ہے۔ مثال دوں، اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام، ان کو اس صبر کا موقع ملا، قرآن نے اس کا ذکر کیا اور اس کا آگے میں وضاحت کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کوئی نوکر نہیں تھے، زر خرید غلام تھے۔ نوکر اور زر خرید غلام میں فرق ہوتا ہے۔ زر خرید غلام تو اور چیز ہوتا ہے، اس کی تو اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ مالک ہی کا ہوتا ہے۔ آج کل تو وہ ہے نہیں، اس لیے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ اور بچپنے میں آئے ہوئے، خریدے ہوئے، اور بادشاہ کے گھر میں ہیں، اور اپنے ماں باپ تو دوسرے ملک میں ہیں اور کوئی خبر ہی نہیں، اور یہاں پہ ملکہ جب ان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، اب اس موقع پہ صبر چاہیے، صبر چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جوان ہے، ماشاء طاقت ہے، شباب ہے، اور ملکہ ہے، اس کا بھی اپنا حسن و جمال ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو سزا بھی ہے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں ہے کہ ملکہ نے اپنی طرف بلایا، جو وزراء تھے ان کی جو عورتیں تھیں وہ بھی اس کے ساتھ مل گئیں اور کہنے لگی کہ تمہیں ملکہ کی بات ماننی چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام تو پریشانی میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے، یعنی ان کے لیے کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ملکہ نے کہا میری بات نہیں مانو گے تو جیل میں جاؤ گے، اور یہ جیل آج والا نہیں تھا، یہ اس زمانے کا تھا، اور یہ بادشاہوں کا جیل تھا۔ اس میں کوئی وکیل بھی نہیں ہے، کوئی درخواست بھی نہیں ہے، کوئی اپیل بھی نہیں ہے، کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ کہیں سے ایک چھوٹے بچے کو خرید کے غلام بنایا ہوا ہے، جیل میں ڈال دیں، جو چاہے سزا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیل تو وہ والا جیل ہے، وہاں کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے، زندگی بھر بھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار
مجھے جیل پسند ہے، ان کی دعوت پسند نہیں، جس طرح وہ بلا رہی ہیں وہ پسند نہیں، اس سے زیادہ مجھے جیل پسند ہے۔ اللہ مجھے جیل بھیج دے، جیل مانگا، مجھے جیل بھیج دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ اگر ان کا مکر و فریب تو نے مجھ سے نہ روکا تو میں اس میں پڑ جاؤں گا۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تو ہی بچائے گا۔ کوئی انسان کسی بھی نافرمانی سے اپنی لیاقت نہ سمجھے، اللہ بچاتا ہے تو انسان بچتا ہے۔ اللہ پہ نظر ہونی چاہیے ہمیشہ کہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ بچائے گا تو میں بچوں گا۔ وَحَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں ان کے مکر میں پڑ جاؤں گا، ان کا مکر کہیں کامیاب ہو گیا تو پھر میں نادانوں اور جاہلوں والے کام کر بیٹھوں گا۔ اللہ مجھے جیل پسند ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جیل مانگا اور جیل چلے گئے۔ پھر یہ کیا تھا؟ یہ صبر ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر، نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر مانگا ہونا۔ تو نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر، جب صبر ہوگا تو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، روکے گا، اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کا بڑا قدردان ہے۔ جب اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسا انعام دیتا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ قرآن میں اس انعام کا ذکر ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ انعامات میں جنت کے اونچے اونچے بالاخانے دے گا۔ وہ ایسے اونچے کمرے ہوں گے شاندار، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ایسے شاندار کمرے ہوں گے جنت کے باغوں اور سیرگاہوں میں، اونچے اونچے کمرے کہ جن کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آئے گا، ان میں بیٹھ کے جنت کے نظارے کریں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کو صبح و شام فرشتے آ کے سلام کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، وہ وہاں رہیں گے ہمیشہ، بہترین رہنے کی جگہ اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صبر پہ بہت کچھ انعام دیتا ہے جب انسان نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے۔ تو ایک صبر اللہ کی فرمانبرداری اور دوسرا صبر اس کی نافرمانی سے بچنا، اور مصیبت سے بچنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ جو انسان اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو روکتا ہے، نافرمانی سے بچنے کے لیے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں صبر کا ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، پھر مصیبتوں پہ بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، بس پریشان نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے، لیکن دنیا مصائب کی جگہ ہے، عافیت مانگنی چاہیے، معافی اور عافیت، ایمان، معافی، عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو دنیا میں جس انسان کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی تکلیفوں سے پریشانی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ عورت تب کی عند قبر، قبر کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ عورتوں کو قبرستان میں جانا حدیث میں پسند نہیں کیا گیا۔ اس کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ قبرستان جا کے جزا فضا کرتی ہیں، رونا پیٹنا کرتی ہیں، اور پھر اور بھی بہت ساری جاہلانہ کام کرتی ہیں، جاہلانہ طریقے اختیار کرتی ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے، ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ قبر پہ کھڑی رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقی اللہ واصبری، اے عورت اللہ سے ڈر و صبر کر۔ وہ عورت کیا کہنے لگی؟ الیک عنی فإنک خلو من مصیبتی، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تکلیف مجھے پہنچی ہے، تمہیں کیا معلوم، مصیبت میں ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر گئے۔ جب ادھر سے گزر گئے تو ایک شخص اس کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا، جس شخصیت نے تجھے یہ نصیحت کی، تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟
اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، معرف تو، انہوں نے کہا یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اوہو، اس نے کہا ہو یہ تو بڑی گستاخی ہو گئی، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے تو بہت نامناسب بات کر دی۔ بڑی پشیمان ہوئی، وہ پہچانتی نہیں تھی، دوڑتی دوڑتی آپ کے گھر پہنچ گئی وہ عورت۔ جب پہنچی اس نے عرض کی یا رسول اللہ ما عرفتک، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بے ادبی ہوگی، معافی کی درخواست کی اس گستاخی پہ، پہچان نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند اول صدمۃ، یاد رکھو صبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی ابھی تو صبر کر رہی ہو لیکن جب انسان کو پہلی مصیبت پہنچتی ہے انسان اس وقت صبر کرے، وہ صبر کہلاتا ہے۔ ورنہ تو 6 مہینے بعد، سال بعد صبر سارے ہی کر لیتے ہیں۔ اصل صبر وہ ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اس کے اندر صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ تو صبر سے جو ہماری زیر درس آیت ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرمانے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اب یہ صبر کا سارا میں نے جب مفہوم بیان کیا ہے، اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صبر سے کیسے مدد ہوگی، کہ جب وہ اللہ کی فرمانبرداریوں کو ویسے کر رہا ہوگا جیسے کہ حکم ہے، اور نافرمانیوں سے ایسے بچ رہا ہوگا جیسے حکم ہے، کیونکہ فرمانبرداری کے لیے صبر چاہیے، نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ خود قرآن نے بیان کیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ کی مدد، کیونکہ مدد کا ذکر ہے اس آیت میں، تو اس آیت میں بھی مدد کا ذکر ہو رہا ہے۔ زیر درس آیت میں بھی صبر سے مدد حاصل کر، اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ سے بچو، اللہ کے فرمانبرداری کرو۔ پہلے صبر کا حکم ہے، پھر تقوی کا حکم ہے۔ جب انسان صبر اختیار کرتا ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، پھر اللہ کا حکم بھی پورا کرتا ہے، نافرمانی سے بھی بچتا ہے، وہ تقوی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ دونوں کام کر لیے لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارا دشمن کیسی تمہاری لیے تدبیریں کر لے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، جب تم نے اس اللہ کو صبر اور تقوی سے راضی کر لیا تو دشمن کی تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس کا مطلب ہے صبر سے مدد آتی ہے۔ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، کافروں کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت زیادہ، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں، کافروں کے پاس اس وقت کا ہر طرح کا اسلحہ موجود، کوئی جنگ کے مقابلے کی کوئی برابری کی صورت ہی نہیں۔ کیسے برابری ہو، کیسے مقابلہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقول للمؤمنین الن یکفیکم، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بشارت آ گئی، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ایمان والو تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے گا۔ فرشتے کی تو بڑی طاقت ہے، ایک بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں 3000 فرشتوں تمہاری مدد کے لیے اتاروں گا۔ اور پھر فرمایا آگے بلا ان تصبروا وتتقوا، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، اس جو جنگ کے دوران بھی، جنگ مشکل حالات ہیں، اس میں بھی اللہ کو حکم ہے، خوشی میں بھی اللہ کو حکم ماننا، تکلیف میں بھی اللہ کو، جنگ تکلیف ہے، پریشانی کا عالم ہے، خوف خطرے کی عالم ہے، خوشی میں بھی اللہ کو حکم ماننا، اس میں بھی صبر و تقوی ہے، تکلیف میں بھی صبر و تقوی ہے۔ اس جنگ میں بھی اگر تم نے صبر و تقوی اختیار کیا، میری نافرمانی سے بچے اور میرا حکم پورا کیا، تو پھر یاد رکھنا، یہ سنو یأتوکم من فورم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ خاص ایسے فرشتوں کی تمہارے پاس لشکر بھیجے گا جو خاص فرشتے ہوں گے اور جن کی تعداد 5000 ہوگی۔
میں صبر اور تقوی پہ پھر میں 5000 بھیجوں گا. آگے فرمایا کہیں یہ نہ سمجھنے لگو کہ فرشتے ہی کرتے ہیں. یاد رکھنا فرشتے نہیں کرتے. وما جعل اللہ الا بشرا لکم، فرشتے تو میری مخلوق ہیں، یہ تو تمہیں خوشخبری کے لیے، تمہارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں اور فرشتوں کو اتار رہا ہوں تاکہ فرشتوں کو دیکھو تمہارے حوصلے بڑھیں. یاد رکھو ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے. فرشتوں تو مخلوق ہیں، اصل مدد تو اس کی ہے. تو کیا اس آیت سے معلوم ہوا؟ صبر اور تقوی. تو صبر جب ہوگا تو تقوی ہوگا، اللہ کی حکم کو پورا کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. پھر اللہ کی ایسے طریقے سے اس کے اوپر اس کے پاس مدد آئے گی جو وہ سوچ نہیں سکتا، غیر مترقبہ، اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، ایسے ہی اس کے پاس اللہ کی مدد آئے گی. تو اس لیے لیکن اس کے لیے صبر چاہیے. اور صبر کا مطلب اس لیے اس آیت میں استعینوا بالصبر، صبر سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو. اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کی توفیق دے.